أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف۔ فلا یکن، پھر نہ ہو، فی صدرک، کے سینہ میں، حرج منہ، کوئی تنگی اس کے بارے میں، لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا، پیروی کریں، ما انزل الیکم، اس کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، من دونہ، اس کو چھوڑ کر، اولیاء، اور دوستوں کے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک برباد کیا، فجاءہا باسنا، تو آیا ان پر ہمارا عذاب، ہماری پکڑ، بیاتاً، راتوں رات، او ہم قائلون، یا جب دوپہر کو وہ آرام کر رہے تھے، فما کان دعواہم، پھر نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم باسنا، جب آ گئی ان پہ ہماری پکڑ، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظلم کرنے والے۔ فلنسألن الذین، پس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، الذین ارسل الیہم، ان سے جن کی طرف پیغام بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے پیغام پہنچانے والوں سے بھی، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر، بعلم، اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم نہیں تھے بے خبر۔ یہ سورہ اعراف ہے، اس میں چونکہ اعراف پہ جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر ہے، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، اور ان کے بیچ میں جو ایک پردہ ہے، یہ بھی بہت وسیع قسم کی جگہ ہے، دیوار ہے، جیسے دو حصوں میں درمیان میں دیوار ڈالی جاتی، اس طرح کی یہ جگہ ہوگی، اس کو اعراف کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ آگے اس اعراف کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھ دیا گیا ہے۔
اس سے پہلے سورہ انعام گزری ہے، اور اس صورت میں بہت سے احکامات ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، مسائل ہیں، اور وہ بھی صورت ایک عظیم صورت تھی، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کے معنی مفاہیم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ موقع بموقع ایسی صورتیں جن میں عقائد اور احکام کا بیان ہو، ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جن کی مراد واضح اور قطعی طور پر کسی کے علم میں نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی ان سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب قرآن یہ اتاری گئی ہے آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے، کسی کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ جیسے پہلی آسمانی کتابیں تھیں، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے دل میں، یہ صدر سینے کو کہتے ہیں، لیکن عموماً اس سے مراد دل ہوتا ہے، کیونکہ صدر یہ قلب کی جگہ ہے، قلب کا قالب ہے، اس وجہ سے صدر بول کر مراد اس سے قلب لیا جاتا ہے۔ تو نہ ہو فی صدر کا، آپ کے سینہ میں، آپ کے دل میں، حرج منہ ہو، اس قرآن کے بارے میں کوئی تنگی، یعنی انسان سے خطاب ہے کہ تجھے اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حرج سے مراد شک ہے۔ اور اسی طرح اس کے دوسرے مفہوم کہ آپ کے دل میں اس قرآن کی دعوت اور اس کو آگے پھیلانے میں، اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں آپ کے دل میں کوئی کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں کوئی تنگی یعنی کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پوری ہمت سے آگے لوگوں تک قرآن کو پہنچاؤ، اس کی تعلیمات کو عام کرو، اور اس کی دعوت کی، اس کے پیغامات کی دعوت اور تبلیغ کرو۔ پس نہ ہو فی صدر کا، آپ کے سینہ میں، حرج منہ ہو، اس کے بارے میں کوئی تنگی، لتنذر بہ، تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اس کتاب اللہ کے ذریعہ سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ کتاب قرآن نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خاص کر۔ ھدی للناس، ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے اس قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ ھدی للمتقین ہے، یعنی بالخصوص اس سے جو پورا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ متقی لوگ ہیں۔ اور نصیحت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے جو پوری نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وذکریٰ للمؤمنین۔ اس سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ سمجھنا ہو تو نصیحت کس بات کی؟ ظاہر ہے کوئی آدمی کسی کو بات کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہ اس کی زبان سمجھے گا تو اس کو نصیحت ملے گی۔ اگر وہ اس کی زبان ہی نہیں سمجھتا، ایک دیہاتی ان پڑھ آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی آدمی انگریزی میں، انگلش میں اس کو نصیحت کرے، اب وہ بیچارہ جو اپنے ملک کی زبان اردو نہیں سمجھ سکتا اور بالکل نابلد ہے زبان اپنی کے علاوہ، تو اب اس کو کوئی انگلش میں نصیحت کرے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر اس کو نصیحت کرنا ہے تو اس کو انگلش زبان سکھانا ہے۔ عربی میں اس کو کوئی نصیحت کرے، اس کو کیا فائدہ ہوگا جب تک اس کو عربی نہ سکھائی جائے؟ اور اگر اس کے مطلب کی نصیحت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اسے چاہیے کہ جو نصیحت کرنے والا ہے اس کی زبان کو سیکھے، تب اس کو اس سے نصیحت ملے گی۔ تو یہ قرآن اللہ نے
نازل فرمایا عرب کی زبان میں، چونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ انہی کی زبان میں اس کو بھیجا جاتا، اور چونکہ یہ دین اسلام آفاقی دین ہے، پوری دنیا کا دین ہے، اور دنیا میں مختلف زبانیں ہونا تھیں، اس لیے پابند کیا گیا ہر زبان والے قرآن کی زبان کو سیکھیں، قرآن کی زبان کا علم حاصل کریں تاکہ انہیں قرآن سے فائدہ ملے۔ اس لیے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس قرآن کی اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی جو اتارے گئے ہیں تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی جتنے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے احکامات ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو اللہ کے حکم چھوڑ کر اولیاء اوروں اپنے تعلقات والوں کی باتوں کی۔ اولیاء سے مراد جو مشرکوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، جن کے بارے میں سمجھتے یہ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں، اور اسی طرح جو دوست احباب تعلق والے برادری اور معاشرہ، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور نہ پیروی کرو تم اللہ کو چھوڑ، من دونہی، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دنیا کے تعلقات والوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہو تم جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ خدا کا شکوہ ہے کہ اتنی وضاحت سے تمہیں یہ احکام سنائے جاتے ہیں اور کس قدر عام فہم کر کے قرآن کی باتیں تمہیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن قلیلاً، اس کے باوجود تم بہت تھوڑے، ما تذکرون، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں دنیا میں جو ہنستی بستی آباد تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، أَهْلَكْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ہلاک کرنا چاہا، تو فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پھر ہماری پکڑ آئی ان بستیوں پر، باسونا، پکڑ، گرفت، عذاب، سزا، بیاتاً، راتوں رات، بیات رات کو سونے کو کہتے ہیں، تو راتوں رات جب وہ سوئے ہوئے تھے، جیسے قوم لوط تھی، رات سوئے تھے، اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا دیا۔ او ہم قائلون، یا دوپہر کو جب وہ لیٹے تھے، قائلون قیلولہ سے ہے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے لیٹنے کو، خواہ نیند ہو یا نہ ہو، مطلقاً دوپہر کا لیٹنا اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یا وہ دوپہر کو جب لیٹے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر دوپہر کو، فما کان دعواہم، جب وہ ہماری پکڑ میں آ گئے تو پھر اس وقت ان کی چیخ و پکار، آہو بکا جو تھی، اس جاءہم باسنا، جب ہماری پکڑ ان پہ آئی، وہ چیخ و پکار کیا تھی، کیا ان کا رونا دھونا تھا، الا ان قالوا، مگر یہی کہ وہ کہہ رہے تھے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی تب اقرار کریں گے کہ زیادتی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا نہیں، قبول نہیں کیا، لیکن اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، فائدہ تو انسان کو اپنی غلطی کے اعتراف کا تب ہے جب ہوش میں ہے، جب اللہ نے موقع دیا ہے سنبھلنے کا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور پوچھیں گے پیغام پہنچانے والوں سے، یعنی رسولوں پیغمبروں سے بھی ہم پوچھ کریں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھ کریں گے۔ تو امتوں سے پوچھ تو یہ ہوگی کہ میرے حکم تم تک میرے پیغمبروں نے پہنچائے، اور پیغمبروں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے پیغامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیے تھے، جیسے مختلف روایات میں آتا ہے
کہ اللہ جل شانہ اسرافیل سے فرمائیں گے سب سے پہلے اسرافیل بتاؤ میرے احکامات تم نے آگے پہنچائے تھے؟ تو اسرافیل کہیں گے چونکہ یہ ذمہ دار ہیں لوح محفوظ سے اللہ کے احکامات کو لے کر جبریل امین تک پہنچانے کے، تو اسرافیل کہیں گے کہ اے پروردگار میں نے جبریل علیہ السلام کو لوح محفوظ سے ہر پیغام منتقل کر دیا۔ اللہ جبریل سے پوچھیں گے، عرض کریں گے یا باری تعالی میں نے بھی تیرے نبیوں تک تیرے حکم صحیح پہنچا دیے۔ اور پھر اللہ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، وہ پیغمبر کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیے۔ پھر اللہ ان کی امتوں سے پوچھیں گے، کچھ لوگ اقرار کریں گے ہاں ہمیں حکم پہنچا دیے، اور کچھ لوگ مشرک جیسے قرآن کریم میں وہ آیت گزر چکی ہے، وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کیا حکم ہے کیا احکامات، ہمیں تو ان پیغمبروں نے کوئی بات نہیں بتائی، وہ انکار کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ ان پر اس امت کو کھڑا فرمائیں گے، یہ امت گواہی دے گی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اے اللہ تیرے نبیوں نے ان کو پیغام پہنچا دی۔ وہ اس پہ جرا کریں گے، یہ امت کہے گی ہمیں تو قرآن نے بتایا کہ سب پیغمبروں نے احکام بتلا دیا، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اللہ حضور کو ان سب پہ اور اس امت پہ گواہ کھڑا کریں گے۔ تو فرمایا ہم سب سے پوچھ کریں گے، اپنے پیغمبروں سے بھی اور ان کی امتوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم البتہ ضرور بیان کریں گے ان پر ان کی زندگی کے احوال کو کہ تم ایسے کر کے آئے ہو، اور یہ جو ہمارا ان کو ان کے احوال بتانا، ان کے زندگی کے اعمال بتانا ہوگا بعلم، اپنے علم کے ساتھ۔ ہم آج جانتے ہیں سب کچھ جو کچھ انسان کر رہے ہیں، وما کننا غائبین، اور ہم بے خبر نہیں تھے جو کچھ دنیا میں لوگ کرتے رہے، ہم اس سے بے خبر نہیں تھے، ہم کوئی غیر موجود نہیں تھے، ہم موجود ہیں انسانوں کے سامنے، جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے سب کچھ علم میں ہے، اور اس علم کی بنیاد پہ ہم کل لوگوں سے پوچھ گچھ کریں گے، ان کا حساب کریں گے۔